الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بیت جماعت ثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اور اس حوالے سے آپ کے سامنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے مختلف کلپس ریکارڈ کروا کر اپلوڈ کر رہا ہوں، تاکہ آپ حضرات کے سامنے مختصر ویڈیو کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور شخصیت کے متعلق کچھ باتیں آ سکیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے پہلے بھی کئی سارے کلپس یوٹیوب پر چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ غریبوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ رات کے آخری پہر میں صبح کے وقت غریبوں کی خدمت کیا کرتے تھے، بیوہ عورتوں کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی، خلیفہ بنے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سنبھالنے کے بعد جو غریب اور مستحق لوگ تھے اور بیوہ عورتیں تھیں، ان کی ایک لسٹ تیار کروائی، اور اس لسٹ کے اندر نام ان کے لکھے گئے کہ میرے جو خلافت ہے اس ایریے میں، اس حدود میں کتنے غریب ہیں اور کتنے مستحق ہیں اور کتنی بیوہ عورتیں ہیں، ان کی لسٹ تیار کی گئی، اور لسٹ کے اندر جو گھرانے لکھے گئے ان سب کے آگے کسی نہ کسی کا نام تھا کہ یہ آدمی اس گھرانے کی خدمت کرے گا، یہ آدمی فلاں گھرانے کی خدمت کرے گا۔ ہر گھرانے کے آگے کسی نہ کسی کا نام لکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کی نظر اس لسٹ کے اوپر پڑی، دیکھا کہ اس میں بیواؤں کے نام ہیں، مستحقین کے نام ہیں، جن کی خدمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ دیکھا کہ اس لسٹ کے اندر ہر گھرانے کے آگے، ہر نام کے آگے کسی نہ کسی کا نام لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لسٹ دیکھتے رہے کہ کہیں کوئی ایسا گھرانہ بھی مل جائے جس کے آگے کوئی خدمت کرنے والے کا نام نہ لکھا ہوا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے گئے، ایک گھرانے پر نظر پڑی جس کے آگے کسی خدمت کرنے والے کا نام نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھرانے کو نظر میں رکھا اور کہا کہ آج کے بعد اس گھرانے کی خدمت میں جا کر کروں گا، راشن میں اپنے کندھوں پر لاد کر اس گھرانے میں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عزم کر لیا، اور اس ارادے سے رات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ رات کے آخری پہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کی خدمت کرنے کے لیے، راشن دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ جب اس گھر پر گئے اور دروازے پر دستک دی تو پتہ چلا کہ کوئی شخص آ کر خدمت کر کے چلا گیا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دے کر چلا گیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس ہوا کہ اس وقت کون شخص آیا ہے، نام بھی کسی کا نہیں لکھا لسٹ میں، اور کون آ کر اس بیوہ کے گھر کی خدمت کر کے چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن جلدی آنے کا فیصلہ کیا اور فرمایا کہ اگلی رات کو میں جلدی آ کر اس گھرانے کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آئے، پتہ چلا کہ آج بھی کوئی شخص آیا ہے اور اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہیں کہ آج میں جلدی آیا، آج بھی کوئی شخص آ کر خدمت کر کے چلا گیا۔ چنانچہ اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کون شخص ہے جو آپ کے گھر میں آتا ہے، خدمت کرتا ہے، صفائی ستھرائی کرتا ہے، راشن لاتا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی اس نے آج تک اپنا نام نہیں بتایا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حیرانگی ہوئی اور تجسس ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ کل رات کو میں اور جلدی آ جاؤں گا، تیسرے دن میں اور جلدی آؤں گا،
پتہ چلے کہ کون شخص آتا ہے، اس بوڑھی خاتون، اس بیوہ خاتون کے گھر کی خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ چنانچہ تیسرے دن بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پتہ چلا کہ آج بھی کوئی شخص آیا ہے اور اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلا گیا۔ چوتھے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئے، ایک دیوار تھی، ایک پتھر تھا، چٹان تھی، اس کے آڑ میں آ کر بیٹھ گئے کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ کون شخص آتا ہے اور اس بیوہ خاتون کے گھر کی خدمت کر کے راشن دے کر چلا جاتا ہے، آج میں پتہ تو کروں وہ شخص کون ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وقت اس چٹان کے پیچھے، دیوار کے پیچھے بیٹھ گئے، اور رات کا جب آدھا حصہ گزر چکا، دیکھا کہ ایک شخص اپنے کندھے پر راشن لادے اور چہرے کے اوپر اس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے، رومال سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، اور وہ شخص آ رہا ہے اور وہ اس خاتون کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس شخص کی شکل نہیں پہچانی جا رہی، اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے کون شخص؟ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس گئے، اس کے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ وہ وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اس گھرانے کی خدمت خود کر کے جاتے ہیں، اس گھر کی صفائی کرتے ہیں، راشن دیتے ہیں اور کھانا پکا کر دے کر جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام اونچا ہے، انسانوں میں کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ وہ ابو بکر جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ وہ ابو بکر صدیق جو ٹاٹ کا لباس پہنے اللہ کو اتنا پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نوریوں کو، فرشتوں کو، ملائکہ کو حکم دے دے کہ آج ابو بکر کی اتباع میں ٹاٹ کا لباس پہننا ہے۔ اس ابو بکر نے غریبوں کی خدمت کے لیے رات کو اپنی نیند قربان کر کے اپنے جسم، اپنے کندھے پر، اپنے پیٹھ پر راشن لاد کر ان گھرانوں کی خدمت کی ہے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ چاچا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے سے پہلے عرب کے بہت بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور بڑے بڑے مالدار سمجھے جاتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال اسلام کے لیے وقف کیا، اسلام پر قربان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا، آپ کی جھولی میں لا کر ڈال دیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، انہوں نے تجارت کو چھوڑ دیا اور تجارت کو خیر بات کہہ دیا، اس لیے کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارا جو خلیفہ ہے، ہمارا جو حکمران ہے وہ مالدار ہے، اس کے پاس ہزاروں درہم دینار ہیں اور بہت بڑا تاجر ہے، مالدار ہے، ہم تو غریب ہیں، لوگ یہ باتیں نہ کہیں۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجارت کو چھوڑ دیا اور بیت المال سے اپنے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ جو ایک مزدور کی مزدوری ہے اس کے برابر میرا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ کہنے والوں نے کہا کہ ابو بکر آپ تو خلیفہ ہیں، آپ کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے مزدور کی مزدوری کی رقم سے؟ فرمانے لگے اگر میرے اخراجات پورے نہیں ہوں گے تو میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند درہم اپنا وظیفہ مقرر کیا، اور جو ایک مزدور کی مزدوری کے برابر تھا اس سے اپنے گھر کا خرچہ اور اخراجات چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی بیوی، انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے اس تنخواہ میں سے، اس وظیفے میں سے جمع کیے، اور ایک دن اس سے ایک حلوہ بنایا، حلوہ کھانے کا دل کر رہا تھا، تو بیوی نے کہا کہ ابو بکر یہ میں نے حلوہ بنایا ہے، آپ بھی کھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہماری تنخواہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم میٹھا بنائیں، ہم حلوہ کھائیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری تنخواہ میں، ہمارے وظیفے میں اتنے پیسے زیادہ آتے ہیں جس سے یہ حلوہ تیار ہوا ہے۔ چنانچہ اگلے مہینے سے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اتنا وظیفہ اور کم کر دیا اور کہا کہ جس وظیفے سے میری بس کھانا پینا پورا ہو جائے، 2 وقت کا کھانا مل جائے اور پیٹ میں کچھ چلا جائے اور اپنی زندگی بچانے کے لیے کچھ کھا لیا جائے، اپنی ضرورت جائز ضرورت پوری ہو جائے، اتنا وظیفہ اپنے لیے مقرر فرما دیا۔ اس کے علاوہ اپنے لیے لینا اس کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھا اور کہا کہ مدینہ اور عرب کا جو مزدور ہے جتنی اس کی تنخواہ ہے، وقت کے خلیفہ کی تنخواہ بھی اتنی ہونی چاہیے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، جنہوں نے خلیفہ ہونے کے باوجود اپنی کمر پر اپنے کندھے پر راشن لاد کر غریبوں کی خدمت کی ہے، غریبوں کے گھر میں جھاڑو دیا ہے، کھانا پکا کر دیا ہے اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھا ہے۔ آج ریاست مدینہ کے دعوے دار حکمرانوں کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور ان کی شخصیت مشعل راہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار صدیقی کو زندہ کرتے ہوئے رعایا کی خدمت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور صحیح معنوں میں پاکستان کو ریاست مدینہ کے طرز پر بنائیں اور عوام اور رعایا کی خدمت کر کے حکمران راتوں کو باہر نکل کر رعایا کی خدمت کریں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں اور تب جا کر ریاست مدینہ مکمل ہوگی اور اپنے کندھوں پر راشن لاد کر مستحق لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے صدیقی کردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھیروں نیکیاں اور ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کردار صدیقی کو زندہ کرنے کی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کردار اور شخصیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔